الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ طالبات، ہم نے غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر یہ پڑھنی ہے۔ کل میں آپ لوگوں کو اس پہ لیکچر دے چکی، لیکن وہ شاید کوئی آڈیو میں کوئی ایشو تھا کہ لیکچر آپ لوگوں تک صحیح معنوں میں منتقل نہیں ہو سکا، اس لیے آج اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ نہ گیا عدم کو آخرت کے سفر پر، نہ گیا آخرت کے سفر پر کوئی روانہ نہیں ہوا دل شاداں لے کر، خوش دلی کے ساتھ۔ یعنی کوئی بھی اس دنیا سے خوشی کے ساتھ نہیں جاتا، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت و ارماں لے کر۔ حسرت و ارماں، حسرتیں، خواہشات، جو ہے ارمان ایسے جو کہ پورے نہ ہو سکیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ راہ عدم پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ خوشی کے ساتھ نہیں جاتا، بلکہ جب بھی اس دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے دل میں بہت سی حسرتیں، بہت سے ارمان جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں۔ کیا کیا نہ گئے، دیکھیں کیا کیا کی جو ترکیب ہے وہ صنعت تکرار کی طرف ہماری توجہ مبذول کراتی ہے کہ ایک لفظ کو دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے، اور پھر اپنے شعر میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی، اپنی آواز میں وزن پیدا کرنے کے لیے بھی کیا 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 کی جو ترکیب ہے وہ استعمال کی گئی۔ حسرت و ارماں، اب دیکھیں حسرت کہنے سے بھی جو ہے وہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اور اپنے شعر میں حسن پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کہا بہت سی خواہشات ہیں۔ وہ ہے نا کہ بہت ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو بہت سی ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو انسان کی پوری نہیں ہوتی، اور انسان جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، روانہ ہو جاتا ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی خواہشات کبھی پوری ہی نہیں ہوتی۔ وہ جب بھی اس کی موت آتی ہے، جب بھی وہ راہ عدم کی طرف روانہ ہوتا ہے، اسے یہی محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بہت جلد اسے سفر آخرت کی طرف روانہ ہونا پڑا، اور ابھی اس کی بہت سی خواہشات اس کے دل ہی میں رہ گئی ہیں۔ آپ اس میں وہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہو، ابھی جام میں عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام میں عمر بھرا نہ تھا، کف دست ساقی چھلک پڑا، رہیں دل کی دل ہی میں حسرتیں کہ نشاں قضا نے مٹا دیا۔ دوسرا شعر اس کا دیکھتے ہیں۔ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جسم سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ باغ وہ دشت جنوں، دشت کہتے ہیں ویرانے کو، صحرا کو، جنگل، بیاباں، اجاڑ، اور جنوں کسے کہتے ہیں؟ پاگل پن کو۔ یعنی باغ ایسا جو ہے وہ ویرانہ ہے کہ جہاں سے کبھی کوئی ثابت نہیں گیا۔ لالا و گل، جس میں پھول اور پودے جو ہیں وہ کبھی بھی ثابت نہیں جا سکے۔ یعنی انہوں نے لفظی تضادات کے ذریعے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی اور اسے کہا کہ یہ ایک صحرا ہے، حالانکہ دونوں مقامات میں مختلف مفہوم ہے۔ باغ سے پھولوں کا خیال آتا ہے، اور صحرا سے بے آب و گیا علاقے کا تصور ابھرتا ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے باغ اور دشت کو دنیا سے منسلک کر دیا کہ کہنے کو یہ دنیا ایک باغ کی مانند ہے جس میں رنگا رنگ پھول کھلتے ہیں، جس میں پتیاں الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ پتیاں ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتی ہیں، اور اس کے پتا علیحدہ ہو جاتا ہے، اور اس کا حال ایک ایسے جنگل کی طرح ہو جاتا ہے جہاں پر جنوں نے حشر برپا کر رکھا ہو۔ یعنی آپ کو اگر آپ ایک انسان کی ذات کے حوالے سے لیتے ہیں تو آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب انسان اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ معصوم اور پاک ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کے اوصاف ہیں، یہ اس کی خوبیاں ہیں جو لے کر وہ دنیا میں جاتا ہے۔ لیکن جب وقت کا غبار اس پر چڑھتا ہے، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے، تو وہ جو غبار ہے وہ اس کی شخصیت میں، اس کی شخصیت کے حسن کو اس پر برا اثر ڈالتا ہے، اور اس کو دھندلا کر رکھ دیتا ہے، اور اس پر دھول چڑھ جاتی ہے۔ وقت کی گرد سے وہ جو ہے وہ اس کی تہ جمنے سے اس کا حسن جو ہے وہ ماند پڑ جاتا ہے، اور پھر
اس کی ہر چیز، ہر اس کی خوبی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے، اور آخر میں انسان گناہوں کا لوتھڑا بن کر رہ جاتا ہے، گناہوں کی جو ہے وہ پنڈلی سنبھالے، گناہوں کی گٹھڑی سنبھالے جو ہے وہ راہ عدم پر روانہ ہوتا ہے، اور یعنی کہ وہ اپنی جو مثبت اور صاف تھے، جو اس کے خوبیاں تھیں، جو اس کی خصوصیات تھیں، وہ دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، اور اپنے ساتھ گناہوں کی پوٹلی لیے جو ہے وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کوئی پھول اور پنکھڑی جو ہے، کبھی کوئی گل جو ہے وہ اصلی حالت میں اپنے آخرت کے سفر پر روانہ نہیں ہوتا، بلکہ آہستہ آہستہ وہ یہاں پر اپنی ساری خوبصورتیوں کو، رعنائیوں کو چھوڑ جاتا ہے، اپنی خوشبو کو چھوڑ جاتا ہے، اور وہ اپنا گریباں ثابت لے جانے میں ناکام رہتا ہے، یعنی وہ اپنی اصلی شخصیت، اپنی اصلی شناخت جو ہے وہ کھو دیتا ہے، اپنی اصل شکل جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنا سکون، اپنا اطمینان، جو ہے وہ اپنی قوت تک کو، اپنی زندگی تک کو لٹا دیتا ہے۔ اچھا جی، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہے تاباں لے کر۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس شعر کو اگر ہم فنی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس میں الفاظ میں کیا ہے، تکرار ہے، الفاظ کی تکرار ہے، سو رہے، آگے ہے کیا کیا، اور شروع میں جیسے پردہ خاک ہے تو آگے پردہ رخسار ہے۔ اب وہ کیا، پردہ خاک میں سے کیا مراد ہے، یعنی موت، آپ کو مٹی کا پردہ ہو جانا، آپ کی قبر، اس کو وہ پردہ خاک کہتے ہیں کہ کیسی کیسی خوبصورت ہستیاں۔ پردہ رخسار سے مراد کفن ہے، رخسار کا پردہ، تو مہے تاباں خوبصورتی، رعنائی، پری چہرہ لوگ، چاند سے چہرے والے مکھڑے جو ہیں وہ حسین لوگ جو ہیں وہ کیسی حسین ہستیاں جو ہیں وہ مٹی میں شامل ہو گئی ہیں۔ انسان جو ہے وہ عام طور پر سوتے وقت منہ پر کپڑا لے لیتا ہے نا، تو وہ یہاں پر سو کیا کی تکرار سے شعر میں خوبی پیدا کر رہے ہیں، حسن پیدا کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ایک نہ ایک دن زندگی کی بازی ہر کوئی ہار جاتا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، یہ سب کو آنی ہے۔ موت کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ حسین ہے، اس کا حسن جو ہے وہ دیر پا رہنا چاہیے، یا فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، فلاں شخص جو ہے وہ صاحب اقتدار ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ فلاں شخص جو ہے اس کی پیچھے ذمہ داریاں ہیں، اسے اپنی ذمہ داریاں پوری کر لینے دے۔ نہیں، موت اٹل ہے، اس نے اپنی وقت پر آنا ہے، اور یہ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کیسے حسین لوگ جو چاند سے چہرے والے تھے، جن کے حسن و جمال کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی جسمانی طاقت لاجواب تھی، ان کا اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، ان کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا تھا، لیکن ایسے لوگ بھی جو ہے وہ زمین کا حصہ بن گئے ہیں، وہ مٹی میں مل گئے ہیں، وہ خاک ہو گئے ہیں۔ آپ اس میں وہ شعر ایڈ کر سکتے ہو کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، مطلب کہ سبھی کو آنا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک نہ ایک دن سب نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اور آپ اس میں وہ شعر بھی ایڈ کر سکتے ہو کہ سب کہاں لالاؤ گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں، کیسے پری چہرہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ ایسے حسین لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایسے مضبوط اعصاب کے مالک، ایسے لوگ، اور بہت سے ایسے لوگ جن کی بہت سی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر رہتے ہیں، اور موت کا پروانہ جو ہے ان کو ان کی طرف ان کے نام پر لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ راہ عدم کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے 3 اشعار ہم نے آج پڑھے ہیں، ان کو 3 کو رکھیے، باقی 3 جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔